ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ فتح ایران کا مقدر ہوگی۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ وقت ہے کہ اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ نیتن یاہو حکومت خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ اسرائیل نے یمن، لیبیا، شام پر جارحیت کے بعد ایران پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل مسلسل خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حالات کی مناسبت سے مذاکرات کے دوران جنگ بندی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. As you know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India. And we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Serbia, Kosovo, likewise, they've been fighting for years, and as you know, we brought that one to a conclusion. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ سولر پینلز کی امپورٹ پر ٹیکس کی شرح 18% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے۔ سینٹ میں بجٹ پر بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ سولر انرجی کے 46% پرزوں کی امپورٹ پر ٹیکس عائد کیا گیا، جس کی وجہ سے سولر پینلز کی قیمتوں میں صرف 4.5% اضافہ ہوگا۔ برآمد شدہ سولر پینلز کے پرزہ جات پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا ابتدائی فیصلہ مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنے اور ایک مساوی اور مسابقتی ماحول مہیا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ پاکستان میں سولر ٹیکنالوجی کی تیاری اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے، تاکہ یہاں جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ شروع ہو۔ تاہم بجٹ پر دونوں ایوانوں میں تفصیلی غور و خوض اور معزز اراکین کے تجاویز کی روشنی میں حکومت نے سنجیدگی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجوزہ ٹیکس کو کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ جات پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ اس تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس میں کمی کی تجویز پہلے سے بجٹ تجاویز کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ پانے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 2.5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی ہے۔ صرف 1% انکم ٹیکس کا نفاذ اس امر کا علامتی اور عملی اعتراف ہے کہ ریاست اس طبقے کو بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف اس طبقے کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا، بلکہ ان کا ٹیکس نظام پر انشاءاللہ اعتماد بھی بحال ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے موجودہ نظام حکومت کو ہائبرڈ ماڈل قرار دیتے ہوئے ملک کے لیے خوشائند قرار دے دیا۔ جیو نیوز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2.5-3 سال سے ایک ہائبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ ہائبرڈ ماڈل پہلے ایجاد ہو جاتا تو ہماری تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے۔ دیر آئے درست آئے۔ اب یہ ہائبرڈ ماڈل کامیابی سے چل رہا ہے، جو ملک کے لیے خوشائند ہے۔ میں کہہ چکا ہوں میڈیا کے اوپر بھی، بغیر کسی تکلیف کے آئی ڈونٹ ہولڈ بیک اینی تھنگ، جو بھی میرے دماغ میں دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ بعض اوقات جو ہے میرے ساتھی، میرے لیڈر جو ہیں وہ سرزنش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہائبرڈ حکومت ہے، اور شاید یہ ماڈل جو ہے آج سے پہلے انوینٹ ہو گیا ہوتا تو ہمیں بہت سی جو حادثات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں وہ اوائڈ ہو سکتے تھے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے جو ہے، جب بھی اب یہ ماڈل جو ہے پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے، جب سے پرائم منسٹر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو ایک آئیڈل ریلیشن شپ ہے۔ میں ایم اے وٹنس ٹو دس ریلیشن شپ، میں صبح شام جو ہے جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن ہے، ایک ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں امتزاج ہے اس میں پالیسیز کا، کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے۔
سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کے 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا ہوا خط سامنے آ گیا ہے۔ اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک آئینی بینچ کی مدت میں توسیع نہ کی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے فیصلے سے پہلے توسیع آئینی بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ 26ویں ترمیم کا تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوام کے اعتماد کو تباہ کر رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے۔ آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 19 جون اپنی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں توقع تھی کہ ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے اجلاس مؤخر کر دیا جائے گا، جو کہ ماضی میں ایگزیکٹو ممبران کی عدم موجودگی پر اجلاس مؤخر ہو چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق عدلیہ کے ممبران اقلیت میں ہیں، اسی لیے شاید اجلاس مؤخر نہیں کر پائے۔ اور سپریم کورٹ کے جج اور آئینی بینچ کے سینئر رکن جسٹس جمال مندوخیل کی والدہ کوئٹہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے آئینی بینچ کے ججز کا روسٹر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جی کے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم صدیقی بتائے گا کہ اب آئینی بینچ کے ججز کا روسٹر کیا ہوگا؟ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جسٹس جمال مندوخیل جو کہ سینئر ممبر ہیں آئینی بینچ کے، اور یہ آئینی بینچ جو کہ 13 رکنی تھا اور پھر 11 رکنی ہوا، اس مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو یہ اس کے سینئر ممبر ہیں۔ تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جس کے بعد وہ آج کوئٹہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو آج وہ ان کی نماز جنازہ کے لیے ذوب جو ہے وہ گئے ہیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں 23 اور 24 جون کو، جس کی وجہ سے مخصوص نشستوں کے کیس کی جو آئینی بینچ کی کاسٹ لسٹ تھی اور جو روسٹر تھا وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا اور ایک نیا روسٹر جاری کیا گیا ہے جو کہ 23 اور 24 جون کے لیے ہے۔ یعنی ان 2 دن جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی سماعت نہیں ہوگی، اور ان 2 دنوں کے دوران جو 23 اور 24 جون ہے، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ بنایا گیا ہے، جو کہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔